مولانا شبلی نعمانی کا اصل نام کیا تھا؟ محمد شبلی۔ مولانا شبلی نعمانی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ اعظم گڑھ۔ سر سید احمد خان نے شبلی نعمانی کو علی گڑھ میں اس زبان کا استاد مقرر کیا، عربی اور فارسی۔ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ دارالمصنفین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی جلدیں شبلی نعمانی نے مکمل کی؟ 2۔ شبلی نعمانی کی وفات کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے مکمل کیا؟ سید سلیمان ندوی۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا ہے؟ مداومت عمل۔ وہ کام جو انسان کی جبلت کا حصہ بن جائے کیا کہلاتا ہے؟ فطرت ثانیہ۔ شریعت میں سنت کا لفظ کس اصول سے پیدا ہوا ہے؟ مداومت عمل سے۔ سنت سے مراد وہ فعل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی۔ کسی سے ملنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ پہلے خود سلام فرماتے۔ مصافحہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کا ہاتھ کب چھوڑتے تھے؟ جب تک دوسرا نہ چھوڑ دے۔ مجلس میں بیٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوؤں کی کیا پوزیشن ہوتی تھی؟ ہم نشینوں سے آگے نہ نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مجالس میں لوگوں کی کیسی باتوں کو برداشت فرماتے تھے؟ ناگوار۔ زعفران لگا کر آنے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسے کہو کہ یہ رنگ دھو ڈالے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ کم ہونے پر آنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی ردائے مبارک بچھا دی۔ کسی کی برائی کا ذکر کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا طریقہ اختیار فرماتے؟ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ابہام کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اختیار فرماتے تھے؟ تاکہ کسی کی ذلت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات میں سب سے نمایاں وصف کون سا تھا؟ ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت سے کس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چکی پیستے پیستے کس کی ہتھیلیاں گھس گئی تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنیز کی درخواست کس موقع پر کی تھی؟ ایک غزوے میں کنیزیں آنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کنیز دینے کے بجائے کس کا انتظام مقدم سمجھا؟ اصحاب صفا کا۔ گھر کے کام کاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ خود اپنے ہاتھ سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عجم کی طرح کس کام سے منع فرمایا؟ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب مریضوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ خود عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے؟ اس طرح کے کوئی پہچان نہ سکتا۔ رعب نبوت سے کانپنے والے شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غذا کے بارے میں کیا ذکر فرمایا؟ میں سوکھا گوشت پکا کر کھاتا تھا۔ مداومت عمل کا دوسرا نام کیا ہے؟ استقامت حال۔